السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندوں کو ان چیزوں سے منع فرماتا ہے، ان چیزوں سے روکتا ہے جس سے بندوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بندہ کوئی ایسا کام کرے، بندہ کوئی ایسا نیک عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دے، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیطان سے روک رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم شیطان سے بچ کے رہو، شیطان کی چال سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، قال علی رضی اللہ عنہ، سبع من الشیطان، الاول شدت الغضب، الثانی شدت العطاس، الثالث شدت التثابب، الرابع القی، الخامس رعاف، السادس النجوى، السابع النوم عند الذکر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے انسانوں پر 7 چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا شدت الغضب، ایسا غصہ آ جانا جس سے انسان کا ہوش و حواس باقی نہ رہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ نمبر 2 شدت العطاس، بار بار زور زور سے چھینک کا آنا۔ دیکھیے، کبھی کبھار چھینک کا آنا یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 3 شدت التثابب، بار بار جمائی کا آنا، اس میں بھی شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ نمبر 4 القی، قے اور متلی کا آنا، اس میں بھی شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ نمبر 5 رعاف، نکسیر پھونٹنا، ناک سے تسلسل کے ساتھ خون کا جاری ہونا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 5 النجوى، سرگوشی کرنا۔ اسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 3 آدمی ایک ساتھ ہے، اس میں سے 2 آدمی ہٹ کر آپس میں سرگوشی کر رہا ہے، یعنی چپکے چپکے بات کر رہا ہے، اور تیسرا آدمی الگ ہے، تو اسے کہتے ہیں سرگوشی کرنا۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2 آدمی جو آپس میں سرگوشی کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس تیسرے آدمی کو خراب لگے گا۔ اس تیسرے آدمی کے دل میں یہ خیال آئے گا، کہیں یہ میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہا ہے، کہیں میرے بارے میں کانا پھوسی تو نہیں کر رہا ہے۔ اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اور ایک ایمان والے اور ایک مومن کو تکلیف دینا، مسلمان کو تکلیف دینا، یہ گناہ کی بات ہے، یہ اللہ کے نزدیک ناراضی کی بات ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جو سرگوشی کراتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 7 النوم عند الذکر، اللہ کے ذکر کے وقت، اللہ کی بندگی کے وقت، اللہ کی عبادت کے وقت نیند کا آنا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب آدمی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے، مثلا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، تو یہ سب نیکی کا کام ہے، یہ سب اچھائی والا کام ہے۔ جب بندہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان نیند داخل کرتا ہے، تاکہ بندہ اس نیند کے غلبے کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے رک جائے، غافل ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 7 چیز شیطان کی طرف سے انسان پر غلبہ ہوتا ہے۔ اگر انسان ان 7 چیزوں پر کامیابی حاصل کر لے تو اسے خوش نصیبی کہیں گے، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بچا لیں گے۔